سب سے پہلے شہباز گل صاحب سے متعلق تو ہم بات کریں گے، مگر عمران خان یا پی ٹی آئی یا تحریک انصاف آپ کہہ لیں، اسے بھارت سے جوڑنے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پروپیگنڈا مہم یہ چل رہی ہے۔ دیکھیے، یہ جب کوئی اور صورت نہ ہو کسی الزام سے بچنے کی، بڑے سنگین الزامات ہیں نواز شریف صاحب پہ اس سلسلے میں، وہ میں دہراتا ہوں، وہ سب لوگوں کے علم میں ہی ہے، لیکن جب گرد اڑتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں۔ پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، اسے متون کیا جائے، اور اتنی وہ گوئبلز کی ٹیکنیک ہے کہ اتنا جھوٹ بولا جائے، اتنا جھوٹ بولا جائے، اتنا جھوٹ بولا جائے کہ لوگ اس پہ یقین کرنے لگیں۔ اور ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو وہ خود بھی اس پہ یقین کرنے لگتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کس کے گھر مودی آئے تھے شادی میں شریک ہونے کے لیے، اور کیا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا میزبانوں نے، بغیر کسی ویزے کے، بغیر کسی اطلاع کے اچانک وہ آئے۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں 1947 لے کے اب تک ایسا ہوا تھا کہ کوئی وزیر اعظم اچانک افغانستان سے اڑے کہ غیر ملکی دورے پہ ہو، اور وہ بعد میں اس کی مودی صاحب نے کہا میں سوچا وہاں چلا جاؤں، بس کیا حرج ہے۔ وہ اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ راجستھانی پگڑیاں پہنی ہوئی تھیں، اس کی تصویریں ہیں، میرے پاس بھی کہیں پڑی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ برکھا دت نے لکھا ہے، کسی پاکستانی اخبار نویس نے نہیں، کسی مخالف پارٹی نے نہیں، عمران خان نے نہیں، اس کے میڈیا سیل نے نہیں، برکھا دت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، نون انڈین جرنلسٹ ہے، کہ کھٹمنڈو میں مودی سے خفیہ ملاقات کی کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ دو ہمارے ٹاپ ڈپلومیٹ جن پہ کبھی کوئی الزام نہیں آیا، جن کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں کہا یہ غلط بیانی کرنے والے لوگ ہیں، انتہائی اچھی شہرت کے حامل ہیں۔ عبد الباسط صاحب جو ہمارے ترجمان بھی رہے اور انڈیا میں ہمارے ہائی کمشنر بھی رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان ٹیلی فون کرتا تھا، سلیمان شہباز اتنے ویزے جاری کر دیں، 10 ویزے جاری کر دیں، 20 ویزے جاری کر دیں، 30 ویزے جاری کر دیں، اور کہتے ہیں میں ان سے کہتا تھا بھائی تھرو اپنا پراپر چینل کریں، پروسیس کریں، مگر وہ مجھے اور بعض اوقات ماننی پڑتی تھی، ظاہر ہے کیا کر سکتے تھے، وہ جہاں تک ہو سکتا تھا مزاحمت کرتے تھے۔ اور وہ لوگ کہاں آتے تھے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ رمضان شوگر مل میں رہے، اور ان پہ پولیس میں رپورٹ کرنے کی ذمہ دار وہ لوگ کیا کرتے تھے کون جانتا ہے، اس میں راہ کے کتنے آدمی تھے۔ اچھا، ان کے گھر میں 20 دفعہ کہہ چکا ہوں، کوئی اس کی تردید کرے، ان کے گھر میں انڈینز ٹھہرتے تھے، اس کی ساری تفصیل میں بتا سکتا ہوں۔ یعنی ان کے بعد لوگ اس لیے نہیں چھوڑ گئے، اس کراہت کی وجہ سے کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے اس گھر میں، جنہیں کچھ ذمہ داریاں سونپی گئی تھی، کچھ یعنی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے انہوں نے۔ تو اپنا محترمہ تسنیم اسلم صاحبہ جو ہیں، نہایت اعلیٰ عمدہ شہرت کی وہ مالک، اور وہ بات ہی نہیں کرتی، وہ انٹرویو وغیرہ دیتی نہیں۔ انہوں نے کہا مجھے ہم لوگوں کو سخت ہدایت تھی انڈیا کے خلاف بات نہ کریں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزوں میں انہوں نے دخل دیا ہوگا جو مناسب نہیں تھا، یہ ہے وہ ہے، وہ تو انڈیا میں بھی ہوتا ہے اور یہاں پاکستان میں بھی ہوتا ہے۔ کشمیریوں کو کبھی ٹارگٹ کیا؟ کشمیریوں کو بچایا کس نے؟ بارڈر پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ سینے پہ گولی کون کھاتا ہے؟ کتنے لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں؟ جب زلزلہ آیا تھا 2005 کا تو کس نے سنبھالا تھا کشمیر کو؟ یہ سیولینز کے بس کا تو نہیں تھا، فوج ڈپلائی کی گئی تھی۔ اچھا، پھر اپنا اوفا کی کانفرنس آپ کو یاد ہے، کشمیر کا ذکر ہی نہیں تھا، اور کس طرح ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، کو 50 گز چل کے گئے ایک بہت بڑے ہال میں، اور مودی وہاں کھڑا رہا کتب کی لاٹ کی طرح، اس کی خدمت میں مؤدبانہ حاضر ہوئے، اور چہرے پہ کوئی شکن نہیں آئی۔ اب پاکستانی آرمی چیفز کے ساتھ، جن میں سے 5 کا تقرر انہوں نے کیا ہے مختلف اوقات میں، ان کے ساتھ ان کی تصویریں دیکھیں، کہیں چہرے پہ مسکراہٹ نظر نہیں آئے گی، کہیں ایک بار بھی چہرے پہ مسکراہٹ نظر نہیں آئے گی۔ لاہور ڈکلیریشن جو ہوا تھا، جب وہ آئے تھے وزیر اعظم، کیا نام تھا ان کا، تو اس میں بھی کشمیر کا ذکر نہیں تھا۔ وہ جنرل مشرف نے اصرار کیا، جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو کشمیر کا ذکر کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں مشرف نے جا کے آگرہ میں کیا کیا تھا؟ ڈٹ کے انٹرویو دیا تھا۔ مشرف کو ہیرو تو نہیں تھا، ڈٹ کے انٹرویو دیا تھا۔ عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھا، مسلسل اور متواتر مخالفت کی۔
تجارت کے لیے کہا گیا، ہر طرف سے دباؤ تھا، اندر سے بھی دباؤ تھا، اس نے سن کے نہیں دیا عمران خان. اور مودی کے بارے میں اس نے کتنے تلخ لہجے میں گفتگو کی جب بات کی، سوائے ایک موقع کے کہ اس نے کوشش کی اسے مائل کرنے کی، جب وہ جا کے ملا اور یہ کہا کہ ممکن ہے یہ الیکشن جیت جائے تو صورتحال کچھ بہتر ہو جائے. لاہور کی کانفرنس میں وہ جو انڈینز آئے ہوئے تھے پریس کلب میں، غالباً وہ تقریب تھی، اس میں کیا کہا تھا نواز شریف صاحب نے؟ ہمارا اور تمہارا رب ایک ہے، درمیان میں ایک سرحد ہے بس. ہمارا اور ان کا رب ایک ہے، ان کے تو رب ہی نہیں ہے. 33 کروڑ بت ہیں، 33 کروڑ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انڈین انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی کرتے ہیں، درختوں کی کرتے ہیں، سانپ کی کرتے ہیں، بندر کی. گن ہی نہیں سکتا 33 کروڑ، کون گن سکتا ہے؟ یہ کشمیر میں مسلسل دہراتا رہتا ہوں، کشمیر میں قتل عام ہوتا رہتا ہے، انڈیا میں مسلمان قتل ہوتے رہتے ہیں. کبھی کوئی توفیق ہوئی انہیں ایک جملہ اس پہ کہنے کی تو انڈیا کے لیے کون سافٹ کارنر رکھتا ہے؟ ان کے گھر میں کیوں ٹھہرتے تھے؟ ان کی شوگر ملوں میں کیوں جاتے تھے؟ ان کے خلاف بات کے پوری الیکشن کمپین میں، جو آخری الیکشن کمپین تھی، اس میں مریم نے ایک دفعہ انڈیا کے خلاف ایک، جب میں نے کہا کہ ان کو کوئی درد نہیں ہے وہاں لوگ ذبح ہو رہے ہیں، تو صرف اتنا کہا ہمیں اس کا درد ہے. یہ کیا؟ اور کہتے کیا ہیں؟ میں کشمیریوں کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر ہوں. علامہ اقبال بھی گئے، علی گیلانی بھی گئے. ہاں جی. پھر وہاں ہر پاکستانی وزیر اعظم جو انڈیا گیا ہے اس نے حریت کانفرنس کے لوگوں سے ہمیشہ ملاقات کی، ہمیشہ. ہی واز دی اونلی ون، نواز شریف، جنہوں نے ملاقات نہیں کی ان سے. اس کے علاوہ اور کتنے واقعات میں بیان کروں؟ اور وہ کہہ رہے ہیں عمران خان سے. دیکھیے ایک فرق کو ذہن میں رکھیے، یہاں ان کے اپنے لیڈر، یہ وزیر دفاع صاحب جو اب بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں، ان کو انڈین ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، جی جی، اور غدار قرار، ان کے خواجہ اعظم صاحب، ان کے پی ٹی آئی کے ہمدردوں نے، کارکن بھی نہیں ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، کوئی کارکن ہو تو کوئی نہ کوئی اخبار نویس تو اسے جانتا ہو، کوئی ایک اخبار نویس، کوئی ایک چینل، کوئی ایک رپورٹر، کوئی ایک اینکر کہے کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں. غیر ذمہ دار لوگ، جب اتنی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں اس طرح کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ یہ واقعہ ہوا علی گڑھ میں کہ علی گڑھ کے لڑکوں نے اور کچھ اور لوگوں نے بدتمیزی ان کے ساتھ، تو قائد اعظم کرتے تھے بدتمیزی؟ قائد اعظم تو اجازت ہی نہیں دیتے تھے، جواب ہی نہیں دیتے تھے. یعنی موسٹ ڈیسنٹ پولیٹیشین ان دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ. تو قائد اعظم اس کے ذمہ دار تھے، اس کے عمران خان ذمہ دار ہیں. اب انہوں نے یہ گھربہ اختیار کیا ہے کہ آدمی کو پکڑ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہو مجھے عمران خان کا. میں نے کل ان سے پوچھا کہ بھائی کیا کیسے؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے تو، میں تو جانتا تھا کہ نہیں ان میں سے کسی کو. ایک اور بائی دی وے بات آگے میں آپ کو بتاؤں جی، کل جس چیز پہ دیر تک وہ گفتگو کرتے رہے، جن موضوعات پہ، جب کل میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ جنرل سرفراز کی تعریف میں رطب اللسان تھے. کوئی موضوع نہیں تھا، اچانک ہی سیٹ کہ دیکھو یار یہ جنرل سرفراز کتنا اچھا آدمی تھا، ہمیشہ خوش باش تھا، ہمیشہ سچ بولتا تھا، بڑا دلیر آدمی تھا اور بڑا فرض شناس آدمی تھا. وہ کیا پڑی تھی ان کو اتنی تعریف کرنے کی؟ کبھی کسی پی ٹی آئی کے کسی ذمہ دار لیڈر نے بھی کہا اس سے غلطی ہوئی، اس سے غلطی، اس کو مسلسل انہوں نے اس کے موقف سے یعنی وہ ڈس اون کیا اس کے موقف کو کہ بھئی ہمارا موقف نہیں ہے. اب یہ گرد اڑائی جا رہی ہے. وہ ایک لومڑی کی دم کٹ گئی تھی تو وہ اس سے دوسری لومڑی اظہار ہمدردی کرنے کے لیے گئی تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیا اظہار ہمدردی کر رہی ہو؟ مجھے تو اب پتہ چلا دم کے بغیر تو زندگی بڑی اچھی ہو جاتی ہے، یہ تو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے دم کا، میری تو جان چھوٹی. اس نے بھی کٹوا لے دم اپنی. پھر اس نے کہا کہ وہ روتی پیٹتی ہوئی ہے، تم نے میرے ساتھ کیا کہ؟ اس نے کہا بھئی یہی کہو تم سب سے. یہ ایک طریقہ ہے. دیکھیے وہ تیمور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بایزید سے، جو ترکی کا بڑا جلیل القدر حکمران تھا، تیمور نے اس کو، امیر تیمور نے جب اسے شکست دی تو کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور کی فوج اس قابل نہیں تھی، لیکن کنفیوژن پیدا کیا. یہ جنگوں میں یہ حربہ بہت دفعہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ کنفیوژن پیدا کر کے گرد اڑا کے اسے ذمہ دار قرار دینا چاہتے ہیں. ان کے اپنے حلیفوں کا عالم کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا جو دفتر تھا پشاور میں، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا، غالباً پتھر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ
کرنل قذافی کی کہ عطیے سے یہ دفتر بنایا گیا ہے، ان کے صاحبزادے یہاں تشریف لائے. یہ لیبیا کیا کرنے جاتے تھے؟ کوئی پاکستانی پولیٹیشین لیبیا جاتا تھا، ان کے اپنے آدمی نے، میں نام لے کے آتا ہوں، نذیر ناجی صاحب نے لکھا کہ کرنل قذافی نے ان سے کہا نواز شریف صاحب لیبیا گئے، اگر آپ کہیں تو میں اپنے آدمیوں کو کہہ دوں کہ وہ آپ کی مدد کریں. ان کے آدمی کون سے تھے؟ صدام سے کس لیے ملنے کے لیے گئے تھے؟ صدام تو پاکستان کا مخالف تھا، کبھی ایک لفظ اس نے پاکستان کے حق میں نہیں کہا، کسی معاملے میں ہماری تائید نہیں کی، ہمارے ورکرز کو کبھی جاب نہیں دی، منیمم جاب جو بہت ہی سارے عرب ملکوں سے کم تر.